بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 2۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے سیکھا تھا وضو کرنے کا طریقہ کہ وضو کیسے کریں۔ آج کے سبق کے اندر ہم سیکھنے والے ہیں کہ جو وضو ہم نے کیا ہے اس وضو کے اندر کون کون سی چیزیں فرض ہیں، یعنی کن کن چیزوں کا دھونا ہم پر واجب اور ضروری ہے کہ جن کے بنا، دھونے کے بنا ہمارا وضو صحیح نہیں ہوگا، ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی۔ تو یہ چیزیں آج ہمیں سیکھنی ہیں۔ یاد رکھیں فرائض وضو 4 ہیں، یعنی وضو کے اندر 4 چیزیں فرض ہیں جن کا دھونا لازمی ہے، اور فرض اسے کہتے ہیں کہ جس میں سے اگر ایک بال کے برابر بھی خشک رہ گیا تو وضو مکمل نہیں ہوگا، اور اگر وضو نہیں ہے تو ہماری عبادت بھی صحیح نہیں ہے۔ اس لیے ان 4 چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہے، وضو کرتے وقت ان 4 چیزوں کی طرف بہت دھیان بھی دینا ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں جن چیزوں کا وضو کے اندر دھونا فرض ہے؟ نمبر 1 چہرہ، سر کے بالوں سے لے کر ٹھڈی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسری کان کی لو تک، اس پورے چہرے کا دھونا یہ فرض ہے۔ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا یہ سنت ہے، لیکن چہرے کا دھونا یہ فرض ہے۔ اور فرض و سنت میں یہ فرق ہے کہ اگر کبھی بھولے سے آپ کلی کرنا بھول گئے اور آپ نے بنا کلی کیے ہوئے وضو کر کے نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اگرچہ آپ کو وضو کے اندر سنت کا ثواب نہیں ملے گا، یہ کلی چھوڑ دینے کی وجہ سے آپ کو ثواب میں کمی آئے گی، لیکن آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ لیکن اگر چہرہ دھوتے وقت چہرے کا کوئی حصہ خشک رہ گیا تو پھر آپ کی نماز نہیں آئے گی۔ تو نمبر 1 پورے چہرے کا دھونا یہ فرض ہے۔ نمبر 2 دونوں ہاتھ دونوں کوہنیوں سمیت مکمل دونوں ہاتھ دھونا ایک مرتبہ، یہ بھی فرض ہے۔ اور نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اب مسح کا طریقہ کیا ہے وہ پہلی سبق کے اندر ہم نے بتلا دیا۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ اور نمبر 4 جو ہے وہ دونوں پاؤں دونوں ٹخنوں سمیت دھونا۔ کہاں تک دھونے ہیں یہ بھی ہم نے پہلی سبق کے اندر آپ کو بتلا دی ہے۔ آج بتلانا مقصود صرف یہی تھا آپ کو کہ وضو کے اندر 4 فرض ہیں۔ نمبر 1 چہرے کا دھونا، نمبر 2 دونوں ہاتھوں کا دھونا کوہنیوں سمیت، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر 4 دونوں پاؤں دھونا۔ یہ 4 وہ چیزیں ہیں جن کا دھونا بہت ضروری ہے۔ ان میں سے اگر کوئی بھی رہ جائے یا ان حصوں میں سے کوئی بھی حصہ ایک بال کے برابر خشک رہ جائے تو پھر ہمارا وضو صحیح نہیں ہوگا۔ لہذا جب بھی وضو کرنے بیٹھ جائے تو ان 4 چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ باقی جتنی بھی چیزیں رہ گئی ہیں وہ سب سنت اور مستحب ہیں، ان کے کرنے پر ثواب ہے، سنت ہیں، ان چیزوں کو بھی کرنا ہے۔ کلی کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، 3 مرتبہ پورے اعضاء کو دھونا ہے، قبلے کی طرف رخ کرنا ہے، بسم اللہ پڑھنا ہے، اونچی جگہ بیٹھنا ہے، دائیں جانب سے شروع کرنا ہے، خلال کرنا ہے، انگلیوں کا خلال ہو، پاؤں کی انگلیوں کا خلال ہو، اور وضو کے بعد پھر کھڑے ہو کے دعا پڑھنی ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں سنت اور مستحب میں آتی ہیں، ان کے کرنے پر ثواب ہے، سنت سے ثابت ہیں، اور یہ چیزیں بھی کرنی چاہیے۔ لیکن فرائض وہ ہیں کہ اگر ان کا کرنا بہت ضروری ہے، ان میں سے اگر کوئی بھولے سے بھی رہ گیا تو نماز نہیں آئے گی۔ لہذا یہ 4 چیزیں دوسرے سبق کے اندر آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ وضو کے 4 فرائض پھر سن لیجئے۔ نمبر 1 چہرے کا دھونا، نمبر 2 دونوں ہاتھ دونوں کوہنیوں سمیت دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 پاؤں کا دھونا، دونوں پاؤں کا دھونا، اور یہ ایک مرتبہ دھونا فرض ہے۔ باقی رہ گئے وضو کے باقی جتنے بھی متفرق مسائل ہیں وضو کے متعلق جو جزیات سے نکلتے ہیں، انشاءاللہ وہ جزیات جو وضو کے متعلق جتنے بھی ضروری اور اہم مسئلے ہیں وہ انشاءاللہ ہم ایک شک کی صورت میں اگلے سبق کے اندر اگلی ویڈیو کی شکل میں ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ اس میں صرف اتنا ہی ہم نے بیان کیا ہے کہ وضو کے اندر جو 4 فرائض ہیں وہ کیا کیا ہیں، اور ان فرائض کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔